فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل قدر صدر محفل اور انتہائی قابل احترام اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہمارے معزز مہمانان گرامی، اور میرے لیے انتہائی قابل احترام آج کی اس دعوتی سیمینار میں موجود ہماری دعوت پر آئے ہوئے حاضرین گرامی، آج کا ہمارا موضوع پاکستان میں نظام کی ناکامی کے اسباب اور اس کا حل انقلاب، اس کے حوالے سے یونائٹڈ پاکستان کا نقطہ نظر، یونائٹڈ پاکستان کا تھاٹ اور ہمارا تجزیہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو میرے دوستو، 14 اگست 1947 آج سے 76 سال پہلے بر صغیر کے شمال مغرب میں ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دے کر، جد و جہد کر کے، انگریز سامراج سے لڑ کر اس وطن کو حاصل کیا، اور اس وطن کو حاصل کرنے کے پیچھے، اس وطن کو حاصل کرنے کی بنیاد میں، ان کے ذہن میں، ان کی فکر میں، ان کے دل میں جو خواہش تھی، جو تڑپ اور لگن تھی، وہ یہ تھی کہ وہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ایک ایسا معاشرہ، ایک ایسا سماج، ایک ایسا ملک قائم کرنا چاہتے تھے جہاں پر ان کی آنے والی نسلیں امن اور آشتی میں، خوشحالی میں زندگی گزار سکیں، اور دنیا کی اقوام کے لیے ایک ماڈل بن سکیں، دنیا کی اقوام کے لیے ایک نمونہ بن سکیں۔ یہ وہ خواب تھے، یہ وہ سوچ تھی، یہ وہ فکر تھی جو ہمارے آباء و اجداد اس وقت لیے ہوئے تھے جس وقت انہوں نے انگریز سامراج سے لڑ کر، اس کو یہاں سے بھگا کر، اور بر صغیر کے شمال مغرب میں پاکستان کے نام سے اس ریاست کو حاصل کیا۔ لیکن میرے دوستوں، فیض نے کہا تھا کہ یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، یہ وہ سحر تو نہیں، یہ وہ سحر تو نہیں تھی، یہ وہ سحر تو نہیں جس کا انتظار تھا۔ تو آج 76 سالوں کے بعد اس عوام کی، ان لوگوں کی تیسری نسل پاکستان میں موجود ہے، اور یہ بات سوچنے اور سمجھنے پر مجبور ہے، کیا آج 76 سالوں کے بعد، 76 سال گزرنے کے بعد، وہ خواب جن کی بنیاد پر ہمارے آباء و اجداد نے اس ملک کو حاصل کیا تھا، اس خطے کو بنایا تھا، وہ ہم پورے کر چکے ہیں، وہ ہمیں مل چکے ہیں؟ کیا آج ہم ایسا معاشرہ تشکیل دینے میں کامیاب ہو گئے ہیں جس پر ہم متفق ہیں، جس کے لیے ہم مطمئن ہیں، ہمارے دل، ہمارے ذہن جس پر مطمئن ہیں، جو امن اور خوشحالی کا گہوارہ ہے، جو ترقی یافتہ قوموں کے لیے ایک رول ماڈل ہے، جہاں کا نوجوان دنیا کی قیادت کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے؟ تو میرے دوستو، اگر آج ہم گہرائی سے ہماری سوسائٹی کا انالیسس کرتے ہیں تو ہمیں ان باتوں کا جواب نفی میں ملتا ہے۔ ہم کوئی بھی ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکے، ہم اپنے آباء و اجداد کا دیکھا ہوا کوئی بھی خواب شرمندہ تعبیر نہیں کر سکے، اور 76 سالوں کے بعد آج ہمارے ملک کی صورتحال کیا ہے کہ آج ہمارے سیاسی نظام پر ہمارے عوام کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ آج ہمارا معاشی نظام ہمارے ملک کے عوام کو بنیادی معاشی ضروریات دینے میں ناکام ہو چکا ہے۔ جو معاشی سٹرکچر 75 سالوں سے ہم نے اس ملک میں کھڑا کیا، وہ ہمارے ملک کے نوجوان کو روزگار دینے میں ناکام ہو چکا ہے، اس کو روزگار کی ضمانت دینے میں ناکام ہو چکا ہے، اس کو مستقبل کی نوید سنانے میں ناکام ہو چکا ہے۔ اور آج ہمارا سماجی نظام، ہمارا سوشل سٹرکچر، وہ تقسیم در تقسیم کا شکار ہے۔ اس نے ہمارے نوجوان کو گرویت، فرقہ واریت، مذہبی اور نسلی بنیادوں پر، لسانی بنیادوں پر تقسیم اور انڈیویجولزم کے علاوہ کچھ نہیں دیا۔
تو آج 75 سال گزرنے کے بعد ہم اگر پاکستان کی سوسائٹی کا، یہاں کے سسٹم کا، یہاں کے نظام کا انالیسس کرتے ہیں تو ہمیں کیا دیکھنے کو ملتا ہے؟ صبح شام ٹی وی چینلز پر، سوشل میڈیا پر اور ہمارے سماج کے گلی کوچوں میں ہمیں غربت، ہمیں مایوسی، ہمیں نفرت، حقارت، یہ ساری چیزیں ہمیں سرعام ملتی ہیں. ہمیں نوجوانوں کے ذہنوں میں اس ملک سے، اس کے معاشرے سے، اس کے سماج سے نفرت تبکتی نظر آتی ہے. ہمارا نوجوان اس ملک میں آج اپنے مستقبل سے مایوس ہے اور وہ پاسپورٹ آفیسز کے باہر آج بھی قطاریں لگائے کھڑا ہے. بیرون ملک جانے کے لیے ویزا آفیسز کے باہر نوجوانوں کی قطاریں یہ بتا رہی ہیں کہ نوجوان اس نظام سے مایوس ہو چکا ہے، اس ملک سے بھاگ رہے ہیں، اس ملک کے نظام سے اپنی جان چھڑانا چاہتا ہے. آج 75 سالوں کے بعد، 75 سال گزرنے کے بعد ہمارے آباء و اجداد کے وہ خواب جو انہوں نے اس خطے کے لیے دیکھے تھے، ان خوابوں کو پورا کرنے والا نوجوان، تیسری نسل کا یہ نوجوان آج میٹرک کے نوجوان سے، انٹرمیڈیٹ کے نوجوان سے، یونیورسٹی کے گریجویٹ سے اگر آپ پوچھیں کہ آپ جس سبجیکٹ میں پڑھ رہے ہیں آپ اپنا مستقبل کیا دیکھتے ہیں پاکستان میں، وہ آپ کو جواب یہ دے گا، نہیں پاکستان میں تو کوئی سکوپ نہیں ہے. ڈاکٹر آپ کو یہ جواب دے گا، انجینئر کے جواب دے گا، کمپیوٹر سائنس کا گریجویٹ کے جواب دے گا، ہیومینٹیز کا گریجویٹ، سوشل سائنسز کا گریجویٹ، قائد اعظم یونیورسٹی کا پڑھا ہوا، لمز کا پڑھا ہوا، پنجاب کا پڑھا ہوا، پاکستان کی ٹاپ یونیورسٹیز، انجینئرنگ یونیورسٹیز کا، میڈیکل یونیورسٹیز کا پڑھا ہوا گریجویٹ، وہ کہتا ہے میرا کوئی مستقبل نہیں ہے پاکستان میں. یہ پاکستان کے اس نظام کی مایوسی ہے، یہ پاکستان کے اس نظام کی ناامیدی ہے جو آج ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں انفیکٹڈ ہے. اور غربت کا عالم یہ ہے کہ اس وقت ہماری آبادی کا 40% سطح غربت سے نیچے زندگی گزار رہا ہے، غریب ہو چکا ہے. صرف پچھلے 1 سال میں 5% غربت بڑھی ہے. اور مہنگائی کی صورتحال آپ کے سامنے، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بے روزگاری وہ قابل بیان ہی نہیں ہے. ریاست نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں. ریاست یہ کہہ چکی ہے کہ ہمارا کام روزگار دینا نہیں ہے، روزگار کے مواقع پیدا کرنا نہیں ہے. اور ریاست کا نظام، اس کی جو حقیقت ہے وہ پچھلے 3-4 سالوں میں کھل کر ہمارے سامنے آ چکی ہے. اور اس پر نوجوان کا اعتماد، اس پر آج قوم کا اعتماد، وہ کیا ہے؟ وہ کچھ بھی نہیں ہے. اور آج ہمارا ملک غیر جمہوری طاقتوں کے ذریعے سے، نان الیکٹڈ لوگوں کے ذریعے سے، اسٹیبلشمنٹ کی ملی بھگت سے پیدا شدہ جو ایک نان الیکٹڈ ٹولہ ہے اس کے ذریعے سے چلایا جا رہا ہے. اور اس ملک کے مستقبل کے حوالے سے کسی کے پاس کوئی شیورٹی نہیں ہے. اس ملک میں الیکشن ہونا ہے، لیکن الیکشن کرنے والوں کو، کروانے والوں کو اور الیکشن لڑنے والوں کو پتہ نہیں ہے کہ کون کب ہوں گے الیکشن. اور ایک اندیکھا سا ایک سین ہمارے ذہن پر پہلے سے بچھا دیا گیا ہے. ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ اس الیکشن کے نتیجے میں کون حکمران بنے گا، کون نہیں بنے گا. جس طرح سے 2018 میں ہمیں پتہ چل چکا تھا، 2013 میں پتہ چل چکا تھا، 2008 میں پتہ چل چکا تھا، وہی تسلسل برقرار ہے، وہی تسلسل آگے جا رہا ہے. عوام کی اس میں شمولیت، عوام کی رائے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. صرف غیر جمہوری طاقتیں، غیر منتخب شدہ لوگ، صرف وہ مسلط ٹولہ جو اس ملک میں اشرافیہ کی صورت میں مسلط ہے 75 سالوں سے، وہی یہ طے کر رہا ہے کہ ہمارا حکمران کون ہوگا، ہماری معیشت کیسی ہوگی، ہمارا سماج کیسا ہوگا. لیکن اس سیاسی، معاشی اور جو سماجی نظام ہے اس میں عوام کے نوجوان کی کوئی شمولیت ہمیں نظر نہیں آتی، اس کا کوئی انٹرسٹ ہمیں نظر نہیں آتا. اور جس نظام میں، جس ریاست کے سسٹم میں، جس ریاست کے سٹرکچر میں عوام کی کوئی شمولیت نہیں ہے، ان کی رائے شامل نہیں ہے، ان کا جذبہ شامل نہیں ہے، تو وہ نظام کیسے برقرار رہ سکتا ہے؟ وہ نظام کیسے عوام کو خوشحالی دے سکتا ہے؟ وہ نظام کیسے ایک پرامن اور خوشحال رول ماڈل معاشرہ کریٹ کر سکتا ہے؟ تو میرے دوستو، اس نظام کی ناکامی کے کیا اسباب ہیں؟ اس نظام کی ناکامی کی وجہ کیا ہے؟ وجہ بالکل صاف ہے کہ 1947 میں ہم نے انگریز سے بظاہر آزادی تو حاصل کر لی، انگریز کو یہاں سے بھگا دیا، لیکن انگریز کا قائم کردہ کولونیل مائنڈ سیٹ، کولونیل سٹرکچر، انگریز کا قائم کردہ نظام، یہاں پر اس کی مسلط شدہ جاگیرداریت، یہاں پر فرسودہ مذہبیت اور سرمایہ داریت، اس سے ہم 75 سال بعد بھی چھٹکارا حاصل نہیں کر سکے. یہ وہی
انگریز کی لیگیسی ہے, یہ وہی وراثت ہے جو آج انگریز کے جانشینوں نے 75 سالوں سے ہمارے اوپر مسلط کی ہوئی ہے. اور وہ جانشین پاکستان کی اشرافیہ کی صورت میں 75 سالوں سے ہمارے اوپر نسل در نسل مسلط ہیں. وہ یہاں کے سرمایہ دار ہیں, وہ یہاں کے جاگیردار ہیں, وہ یہاں کی کرپٹ سول اور ملٹری بیوروکریسی ہے, وہ یہاں کے صحافی ہیں, وہ یہاں کے ڈبے پیر اور قنوتی مذہبی رہنما ہیں جو اس کولونیل نظام کو, جو اس سرمایہ داری نظام کو, جو اس فرسودہ جاگیرداریت کی باقیات کو 75 سالوں سے مختلف ناموں کے ساتھ ہمارے اوپر مسلط کیے ہوئے ہیں, جن کی نسلیں تیسری نسل آج ہمارے اوپر حکمران ہے, اور جو اس سسٹم کے بینیفیشریز ہیں, جو اس سسٹم سے مفاد حاصل کیے ہوئے ہیں. اور نتیجتاً وہ کولونیل ساخت کا نظام, وہ کولونیل سٹرکچر, وہ انگریز کا استحصالی نظام اور اس کے ہتھکنڈے, اس کے اصول جو انگریز کے دور میں ہمارے اس برے صغیر میں رائج تھے, جن کے ذریعے سے انگریز نے برے صغیر کے عوام کو لوٹا, وہی لوٹنے کے انداز, وہی سٹرکچر ہمارے ملک میں 76 سالوں میں اس اشرافیہ نے قائم رکھا, کنٹینیو رکھا, جس کے نتیجے میں ایک ایکسپلائٹری قوت, ایک طاقتور طاقت اشرافیہ کی صورت میں ہماری گردنوں پر مسلط رہی. کبھی وہ جمہوریت کے نام پر, کبھی وہ آمریت کے نام پر, کبھی وہ جرنیلوں کے پیچھے, کبھی وہ سیاست دانوں کے پیچھے, کبھی ان کی شکل میں, کبھی ان کو سپانسر کرنے کی شکل میں, کبھی الیکٹیبلز کی شکل میں, اور کبھی مختلف بیانیوں کی صورت میں وہ ہمارے اوپر مسلط رہے. کبھی انہوں نے یہاں پر جمہوریت کا بیانیہ اپنایا, کبھی انہوں نے یہاں پر نظام مصطفیٰ کا بیانیہ اپنایا, کبھی یہاں پر ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ اپنایا, کبھی تبدیلی کا بیانیہ اپنایا, کبھی ریاست مدینہ کا دعویٰ کیا, کبھی امریکی سامراج سے آزادی کا دعویٰ کیا. ہر ان بیانیوں کے نتیجے میں پاکستان کی نوجوان نسل کو ان لوگوں نے استعمال کیا اپنے مقاصد کے لیے, اپنے سیاسی مفادات کے لیے, اور استعمال کرنے کے بعد ہمیشہ یہاں کی سیاسی طاقتوں, یہاں کی نادیدہ قوتوں کے ساتھ کمپرومائز کر کے, نوجوان کے جذبات کو استعمال کر کے, ایکسپلائٹ کر کے, اس سسٹم کی نظر کر کے ہمیشہ اپنے اقتدار کو دوام بخشا, ہمیشہ اپنے طبقے کے مفادات کو دوام بخشا, ہمیشہ اپنے طبقے کے لیے پالیسیز بنائی, اور یہاں کا نوجوان, یہاں کے عوام غریب سے غریب تر ہوتے گئے, اس نظام سے مایوس ہوتے گئے, اس ملک کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے. تو میرے دوستو, اس نظام کی ناکامی کے اسباب, پاکستان کے سسٹم کی ناکامی کا سب سے بڑا سبب یہاں پر کولونیل مائنڈ سیٹ کا سرمایہ داری نظام, کیپٹلزم اور فرسودہ جاگیرداری کی باقیات ہیں, جو 76 سالوں میں کنٹینیو ہیں, جو 76 سالوں سے یہاں پر برقرار ہیں, اور جس کے ساتھ ایک مخصوص طبقے کے مفادات جڑے ہوئے ہیں. وہ مخصوص طبقہ جو ہمارا حکمران ہے, جو مختلف شکلوں میں, مختلف پارٹیوں کی صورت میں اور مختلف نظاموں کے نام سے ہمارے اوپر 76 سالوں سے مسلط ہے. کبھی وہ نوجوان کو بہکاوا دیتے ہیں کہ ہمارے ملک میں پارلیمانی نظام تمام مسائل کی جڑ ہے, صدارتی نظام ہونا چاہیے. کبھی وہ بہکاوا دیتے ہیں کہ جمہوریت تمام مسائل کی جڑ ہے. کبھی وہ مارشل لا کے نام سے ہمارے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں. کبھی وہ جوڈیشل ایکٹیویزم کے نام پر ہمارے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں. کبھی وہ ہمارے نوجوان کو فکری خلجان میں مبتلا کرنے کے لیے اس کو ایک اسلامی انقلاب کے پیچھے لگا دیتے ہیں, خلافت کے پیچھے لگا دیتے ہیں, مختلف قسم کے بیانیے بنا دیتے ہیں, لیکن کوئی بھی صحیح راہ عمل متعین نہیں کرتا, اس بنیادی پوائنٹ کو ٹارگٹ نہیں کرتا جو پاکستان میں تمام مسائل کی وجہ ہے, جو پاکستان میں نظام کی ناکامی کا سبب ہے. وہ ہے پاکستان کا سسٹم, وہ ہے بنیادی اصول, وہ ہے بیسک سٹرکچر جس پر پاکستان کا نظام کھڑا ہے. اور وہ سٹرکچر, وہ کیپٹلزم کا سٹرکچر ہے, وہ سرمایہ داریت کا سٹرکچر ہے, وہ سرمایہ داری نظام کا سٹرکچر ہے. کبھی بھی اس کے خلاف بات نہیں کی جاتی. تو میرے دوستو, اگر ہم نے اپنے سماج کو ان تمام پریشانیوں سے نجات دلانی ہے, اگر ہم نے اپنے ملک کو دنیا میں رول ماڈل کنٹری بنانا ہے, اگر ہم نے اپنے ملک کو امن کا, آشتی کا گہوارہ بنانا ہے, اگر ہم نے اپنے ملک کو معاشی مسائل سے نکالنا ہے, اگر ہمیں اپنے ملک کو دنیا کے لیے ایک ایسا ملک بنانا ہے جس کی مثالیں دنیا میں دی جا سکیں, اگر ہمیں اپنے آنے والی نسلوں کے لیے اس ملک کو ایک امید بنانی ہے, تو میرے دوستو ہمیں امید سحر کی بات سننی پڑے گی. کہ فیض نے کہا تھا کہ سحر کی بات, امید سحر کی بات سنو, جگر دریدہ ہوں چاکے جگر کی بات سنو, سحر کی بات, امید سحر کی بات سنو. تو میرے دوستو, امید سحر کی بات کیا ہے؟ امید سحر کی بات اس برے صغیر میں سب سے پہلے امام شاہ ولی اللہ نے کی,
اور وہ امید سحر کی بات ہے فق کلی نظام، کہ اس نظام کو تہس نہس کر دو، اس نظام کو تہس بھالا کر دو، اس نظام کو بدل ڈالو، اس نظام کے خلاف انقلاب برپا کر دو. یہی سحر کی بات ہے، یہی امید کی بات ہے، یہی ہمارا مستقبل ہے، یہی ہماری آنے والی نسلوں کا مستقبل ہے، یہی پاکستان کو دنیا میں ترقی دینے کا مستقبل ہے. اس کے علاوہ کوئی مستقبل نہیں ہے. تو میرے دوستو، ہمیں مایوسی اور نا امیدی کو چھوڑ کر امید سحر کی بات کو پکڑنا ہوگا. اور امید سحر کی بات پاکستان میں موجود 76 سالوں میں مسلط سرمایہ داری نظام اور جاگیرداری نظام کی باقیات کے خلاف انقلاب امید سحر کی بات ہے. اور یہی ہمارے مستقبل کی نوید ہے، یہی ہمارے شاندار مستقبل کا ایک پیش خیمہ ہے جس کو ہم نے یہاں پر شرمندہ تعبیر کرنا ہے. یہی ہم نے اپنا مستقبل اسی کی بنیاد پر بنانا ہے. تو میرے دوستو، اگر ہم نے اپنے سماج کو اپنی آنے والی نسلوں کے لیے امید افزا بنانا ہے، ہم نے اگر اس ملک کو اپنے آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑ کر جانا ہے، تو ہمیں اس ملک میں سٹرکچرل چینجز کرنی پڑیں گی. ہمیں اس ملک کے نظام کو تبدیل کرنا پڑے گا. ہمیں اس ملک کے پرانے فرسودہ انگریز کے دیے ہوئے نظام کو، سرمایہ داری نظام کو، جو صرف 1% اشرافیہ کے مفادات کا تحفظ کرتا ہے، اس 1% اشرافیہ کے محافظ نظام کو اس پاکستان سے اٹھا کر پھینکنا ہوگا. اس کے خلاف انقلاب برپا کرنا ہوگا. ہمیں ایک ایسا نظام یہاں پر قائم کرنا ہوگا جس کی سیاست میں، جس کی معیشت میں اور جس کے سماج میں ہماری قوم کا 100% کنٹریبیوشن ہو، 100% ہماری قوم کا اس میں انٹرسٹ بھی ہو، کنٹریبیوشن بھی ہو. اور ایسی جمہوریت، ایسا معاشی نظام، ایسا سیاسی نظام ہمیں یہاں پر قائم کرنا ہوگا، ہمیں یہاں پر بنانا ہوگا جس میں ہماری قوم کے تمام طبقات شامل ہوں، نوجوان شامل ہوں، بچے شامل ہوں، خواتین شامل ہوں، ہماری مائیں بہنیں شامل ہوں، ہمارے بوڑھے شامل ہوں، تمام طبقات شامل ہوں، پوری عوام جس کے اندر شامل ہو. اور ہم مل کر اس ملک کے نئے نظام کی تشکیل کریں، ہم مل کر اس نئے نظام کی تعمیر کریں. یہی انقلاب ہے. اسی انقلاب کی ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں. میرے دوستوں، یونائٹڈ پاکستان کے پلیٹ فارم سے آج ہم یہاں پر اکٹھے ہیں. ہمارا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، ہمارا ایک انالیسس ہے، ہمارا آپ کے سامنے ایک تجزیہ. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج جس قدر مایوسی، آج جس قدر معاشی سیاسی بحران اور سماجی بحران آج ہمارے ملک میں موجود ہے، جس کا ہم آج شکار ہیں، اس کی بنیادی وجہ اس ملک پر مسلط 76 سالوں سے سرمایہ داری نظام ہے، کیپٹلزم ہے، کیپٹلسٹ سسٹم ہے، جس کی بنیادوں میں کولونیل مائنڈ سیٹ ہے، جس کو یہاں پر قائم رکھنے کے لیے اشرافیہ کا طبقہ وہ مضبوطی کے ساتھ ہمارے اوپر مسلط ہے. تو اگر ہم نے اپنے ملک کو ترقی یافتہ بنانا ہے، ڈیولپ کرنا ہے، پروگریس کرنی ہے اگر ہماری سوسائٹی نے، تو ہمیں اس سسٹم کے خلاف انقلاب برپا کرنا ہوگا، اور ہمیں اس ظلم کے نظام کو بدلنا ہوگا، اور عدل کے اصولوں پر، جسٹس کے قوانین پر، پرنسپلز پر آج کے دور کے تقاضوں کے مطابق ایک نیا نظام بلڈ کرنا ہوگا، ایک نیا سیاسی نظام متعارف کرانا ہوگا، ایک نیا معاشی ماڈل یہاں پر بنانا ہوگا، ایک نیا سماجی نظام یہاں پر دینا ہوگا. تب جا کر ہم اس پرانے فرسودہ نظام سے چھٹکارا حاصل کر سکیں گے. اس کی ناکامیوں اور ناامیدیوں سے ہم اپنے آنے والی نسلوں کو بچا سکیں گے، ہم اپنے مستقبل کو محفوظ بنا سکیں گے، اور ہم اپنے ملک کو دنیا کی ترقی یافتہ اقوام میں صف اول میں لا کر کھڑا کر سکیں گے. یہی ہماری امید سحر ہے، یہی ہمارا انقلاب ہے. تو میرے دوستوں، یونائٹڈ پاکستان آپ کی ایک آرگنائزیشن ہے. یونائٹڈ پاکستان آپ کے لیے ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پہ ہم پاکستان کے محنت کش عوام، پاکستان کے نوجوانوں اور پاکستان کے لیے جذبہ اور درد اور دکھ رکھنے والے ان انسانوں کے لیے ہم یہ دعوت فکر پیش کرتے ہیں کہ یہ آپ کا پلیٹ فارم ہے. آئیے ہم منظم ہوں، ہم متحد ہوں، ہم شعور سے لیس ہوں، اور ہم اپنے آپ کو ایک قوت میں ڈھال کر اس نظام کے خلاف سیاسی اور جمہوری جدوجہد کریں. عدم تشدد کے اصول پر ہم اپنی تربیت کرتے ہوئے اپنے آپ کو متبادل قیادت کے طور پر اس منظرنامے پر پیش کریں، اور پھر ان قوتوں سے سیاسی اور جمہوری انداز میں لڑتے ہوئے ہم اس نظام کو تبدیل کریں، اور پھر ایک نئی صبح کی بنیاد رکھیں اور ایک نئے نظام کی داغ بیل ڈالیں. یہی دعوت فکر ہے ہماری اس پروگرام کی، یہی دعوت فکر ہے ہمارے اس پلیٹ فارم کی. اور اسی دعوت کے ساتھ میں آپ دوستوں کو یہ انالیسس کا، یہ کریٹیکلی انالائز کرنے کا یہ
یہ تجزیہ جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے اس کو مختلف اینگل سے پرکھنے کی دعوت دیتا ہوں کہ آپ اس کو کریٹیکلی انالائز کر کے ڈفرینٹ اینگلز کے ساتھ اس کا انالیسس کر کے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے، یہ بات آپ کے دل کو لگتی ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنے اس ملک کو بنانا چاہیے، یہیں پر رک کر سوچنا چاہیے، اپنے مستقبل کو بھی شاندار بنانے کی ضرورت ہے اور اپنی قوم کے مستقبل کو بھی شاندار بنانے کی ضرورت ہے، تو پھر آئے ہمارے اس قافلے کا دست و بازو بنے، ہمارا ساتھی بنے، تاکہ ہم مل کر جد و جہد کریں، ہم مل کر متحد ہو کر مضبوط ہو کر اور ایک قوت میں ڈھل کر اس نظام کے خلاف انقلاب کی جدوجہد کریں اور انقلاب برپا کرنے میں کامیاب ہوں۔ وہی انقلاب ہمارے لیے امید سحر ہے، وہی انقلاب ہمارے مستقبل کی امید ہے، وہی انقلاب ہمارے ذہنوں سے مایوسی اور ناامیدی کو چھٹنے کا باعث بنے گا، اور وہی انقلاب ہماری قوم کو تعمیر کرنے کا باعث بنے گا، اور وہ قوم کا تعمیری انقلاب ہم نے تعمیر کرنا ہے۔ یہی چند گزارشات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ بہت شکریہ۔